السلام علیکم۔ متعدد لوگوں نے یہ سوال کیا ہے کہ صراط مستقیم کیا ہے، کیونکہ جب اللہ نے شروع ہی میں کہہ دیا کہ اہدنا الصراط المستقیم، ہدایت دے رہے ہیں ہم استقامت والے راستے کی، تو یہ صراط مستقیم پھر کیا ہے وہ تفصیل بھی اللہ نے بتایا ہوگا۔ یقینی سی بات ہے کہ اللہ نے اس میں کوئی کمی نہیں چھوڑی ہے، مکمل تفصیل بتائی ہے۔ تو اس کے لیے متعدد آیتیں ہیں، یقینی سی بات ہے کہ سب کو یکجا نہیں کیا جا سکتا، اس کے لیے طویل وقت چاہیے، یعنی گھنٹوں چاہیے۔ تو میں چاہوں گا کہ چند آیتوں سے بات کو سمجھا دیا جائے تاکہ یہ واضح ہو جائے کہ صراط مستقیم ہے کیا، اس کی تفصیل کہاں سے ملے گی۔ اس وقت میرے پاس حافظ نذر احمد والا ترجمہ ہے، تو پہلے میں ان کا ترجمہ بتا دوں گا، پھر اس کے بعد جو اس کی حقیقی فہم اس کی وضاحت کروں گا، اور ساتھ ساتھ یہ واضح ہو جائے گا کہ صراط مستقیم کیا ہے۔ اس کے لیے سب سے پہلے سورہ بقرہ یعنی سورہ البقرہ، اس کی آیت نمبر 213 یعنی 2 کی 213۔ لوگ ایک امت تھے، پھر اللہ نے نبی بھیجے خوشخبری دینے والے اور ڈرانے والے، اور ان کے ساتھ برحق کتاب نازل کی تاکہ فیصلہ کرے لوگوں کے درمیان جس میں انہوں نے اختلاف کیا، اور جنہیں کتاب دی گئی تھی انہوں نے اختلاف نہیں کیا مگر اس کے بعد جبکہ ان کے پاس واضح احکام آ گئے آپس کی ضد کی وجہ سے۔ بس اللہ نے ان لوگوں کو ہدایت دی جو ایمان لائے اس سچی بات پر جس میں انہوں نے اختلاف کیا تھا اپنے اذن سے، اور اللہ ہدایت دیتا ہے جسے وہ چاہتا ہے سیدھے راستے کی طرف۔ یہ ہے وہ مروجہ روایتی ترجمہ۔ اس میں بڑا ابہام پایا جاتا ہے کہ پہلے لوگ ایک امت تھے، جب ایک ہی امت تھے تو ہدایت کی ضرورت ہی نہیں تھی، جو کچھ موجود تھا وہی کافی تھا۔ اس کے بعد پھر کہہ رہے کہ اللہ نے نبی بھیجے خوشخبری دینے والے ڈرانے والے اور ان کے ساتھ برحق کتاب نازل کیا۔ تو جب تک کتاب نازل نہیں ہوئی تھی، نبی نہیں آئے تھے، تو لوگ ایک ہی امت تھے، تو زیادہ اچھا تھا نا کہ پھر بھیجنے کی ضرورت ہی نہیں تھی۔ اللہ نے نبیوں کو بھیج کر، خوشخبری اور ڈرانے والوں کو بھیج کر، ان کے ساتھ کتاب کو بھیج کر اختلاف کروا دیا، اور اختلاف بھی ایسا کہ پھر انہوں نے واضح احکام آنے کے باوجود بھی آپس کی ضد کی وجہ سے اس میں اختلاف ہی کیا۔ اس کے بعد پھر یہ کہہ رہے کہ اللہ ہدایت دیتا ہے جسے چاہتا ہے، تو اس کا مطلب جو لوگ صراط مستقیم کی طرف ہدایت نہیں لے رہے ہیں تو اللہ نہیں چاہ رہا ہے، سارا الزام اللہ پر ڈال دیا، تو اپنے آپ کو برذمہ کرا لیا۔ تو کیا یہ ترجمے سراسر اللہ پر بہتان نہیں ہے؟ تو للہ اللہ کی ہدایت کو سمجھیں، اپنی ذمہ داریوں کو سمجھیں کہ کیا سمجھانا ہے، کیا کچھ کرنا ہے۔ تمام الزام اللہ کے سر نہ ڈالیں۔ اللہ نے آپ کو آزاد چھوڑ رکھا ہے، آپ کو راستے بتا دیے ہیں، اختیار آپ کا حق ہے، آپ کو اللہ نے یہ اختیار دیا کہ آپ خود اپنا راستہ منتخب کریں، تو پھر اللہ پر کیوں الزام تراشی کرتے ہیں؟ آئیے دیکھیں کہ یہ آیت کیا کہہ رہی ہے۔ کان الناس امۃ واحدۃ، لوگ ایک ہی یکتا ماخذ والے ہیں۔ تو یہ ایسی بات نہیں کہ لوگ ایک ہی امت تھے کا صیغہ نہیں، کانا ہے کے لیے کہا جاتا ہے، تو ہیں لوگ ایک ہی ماخذ پہ یا یکتا ماخذ پہ۔ لوگوں کو یکتا ماخذ پہ آنا صرف اللہ کی تابعداری کرنی ہے، اس یکتا ماخذ کو چھوڑ رکھا ہے، تو اس لیے ضرورت پڑتی ہے کہ پھر آگے کیا ہے کہ فبعث اللہ النبیین، بس اٹھایا اللہ نے خبر دینے والوں کو، خاص خبر دینے والوں کو، النبیین یعنی وہ خاص خبریں دینے والے۔ اور وہ خاص خبر کہاں سے دے کہ مبشرین و منذرین۔ اب بشیر کہتے ہیں آگاہی دینے والے کو، یعنی خوشخبری دینے والے کو، مبشرین جس میں آگاہی موجود ہے، جس میں آگاہی جمع ہے، تو اللہ سے اٹھے وہ خاص خبر دینے والے جس میں آگاہی موجود ہے اور پیش کیا جانا موجود ہے کہ کیا پیش کرنا ہے۔ تو یہ جو جس کے اندر آگاہی بھی موجود ہو اور جو کیا کچھ پیش کیا جائے وہ موجود ہو، تو وہ کسی تحریری شکل میں ہوتی ہے، کسی دستاویزی شکل میں ہوتی ہے۔ وہ دستاویز کیا ہے آگے اللہ اس کی وضاحت کر دے رہا ہے کہ وَأَنزَلَ مَعَهُمُ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ، یعنی سامنے لے آیا ان کے ساتھ الکتاب، خاص سچائی کو، کہ اللہ کا حکم ادھر ادھر سے یوں ہی نہیں پھینک رہے ہیں، وہ جو نبی ہیں اللہ کی بات بتا رہے تو وہ ان کے ساتھ الکتاب بھی آئی، اور وہ بھی سچائی کو۔ اور کس لیے آئی کہ لِيَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ، لوگوں کے درمیان حکم کرنے کے لیے۔ اور یہ حکم کیوں کیا جا رہا ہے کہ فی مختلف فی ہے، اس میں جو انہوں نے اس میں اختلاف کیا،
لوگوں نے اللہ کے احکام میں اختلاف کیا، اس احکام کو واضح کرنے کے لیے نبی وہ کتاب لے کر آئے جس میں آگاہی بھی موجود تھی، پیش کیا جانا جو کچھ ہے وہ بھی موجود تھا، یعنی الکتاب تھی ساتھ میں، الکتاب سے انہوں نے لوگوں کے درمیان بتایا کہ اللہ کا حکم کیا ہے، اس میں تم اختلاف کر رہے ہو۔ اس کے بعد آ رہے کہ وَمَا اخْتَلَفَ فِيهِ إِلَّا الَّذِينَ أُوتُوهُ مِن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَاتُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ، اور جو اختلاف کیا اس میں صرف ان لوگوں نے انہیں دی گئی تھی اس کے بعد جو ان کے پاس خاص وضاحت سے آ گئی اپنے درمیان بغاوت سے، یعنی الکتاب اب سامنے آ گئی، جس احکامات میں آپ اختلاف کر رہے تھے وہ احکامات آیت بینات کے ذریعے واضح ہو گیا، تو اس کے باوجود پھر اگر وہ لوگ اس میں اختلاف کر رہے ہیں تو دراصل وہ اپنی بغاوت کی وجہ سے، جیسے مثال کے طور پر اللہ نے اقیم الصلاۃ حکم دیا، تو جو نبی الکتاب کے ساتھ آئے انہوں نے اقیم الصلاۃ کیسے کرنا ہے کیا کرنا اس کی پوری وضاحت کر دی، کس میں؟ ما جاءتہم البینات، جو ان کے پاس وضاحت آئی، جو بیان کیا، اور وہ کس میں؟ کیونکہ الذین معہم الکتاب کہہ دیا کہ ان کے ساتھ الکتاب آئی تھی، وانزل معہم الکتاب بالحق، ان کے ساتھ الکتاب تھی خاص سچائی کو، تو انہوں نے الکتاب سے بتایا کہ دیکھو اللہ اقیم الصلاۃ کہہ رہا ہے، اقرأ الصلاۃ نہیں کہہ رہا، پھر بھی اس میں اختلاف کر رہے۔ تو اب اس کے بعد پھر بھی وہ لوگ جنہوں نے اختلاف کیا اس بینات کے آنے کے بعد بھی، تو صرف اپنے درمیان بغاوت سے نہیں، جی ہم اللہ کی خالص بات کو نہیں سمجھ سکتے جب تک ہم غیر اللہ کے کلام کی ملاوٹ نہ کریں، چاہے وہ سنت کے نام پر ہو، حدیثوں کے نام پر ہو، اماموں کے نام پر ہو، کسی اقوال کے نام پر ہو، سایہ ستہ کے نام پر ہو، سایہ اربع کے نام پر ہو، کسی بھی کے نام پر ہو، تو یہ اختلاف دراصل آپ اللہ کی کتاب میں کریں، کیونکہ اللہ کی کتاب تو واضح آ چکی، بیان کی ہوئی آ گئی، پھر بھی صرف اپنے درمیان اس بغاوت سے، اس ضد کی وجہ سے کہ نہیں جی ہم اس کے بغیر نہیں سمجھیں گے، کیونکہ ہمارے علماء نے یوں سمجھ رکھا ہے، ہمارا اکابر نے یوں سمجھ رکھا ہے، دنیا یوں سمجھ رہی ہے، عربی لوگ یوں سمجھ رہے ہیں جن کی زبان عربی ہے۔ اللہ تمام دنیا کے انسانوں کا ہے، عربوں کا نہیں ہے۔ اللہ نے اس کو فصاحت و بلاغت والی زبان کہا ہے، یہ سعودین عربی کی بات نہیں کر رہا کہ یہ عربی ہے، نہ اللہ اس کو زبان کا نام دے رہا ہے، ورنہ تو صرف اگر واقعی یہ کتاب اس سعودین عربی زبان میں تو اللہ بھی صرف سعودین کا ہے، ہم سے حساب کتاب لینے کا حق اس اللہ کو ہے ہی نہیں، بڑا ظالم اللہ ہے، ہماری زبان میں ہدایت بھی نہیں دے اور ہم سے حساب کتاب بھی رکھے، ایسا قطعی نہیں ہے۔ اللہ نے انسان کو جو زبان دی اسی زبان میں اس نے اپنی ہدایت کی کتاب دی۔ اس کے بعد اللہ اس کی مزید وضاحت کرے کہ فحد اللہ الذین آمنوا، بس اللہ سے ہدایت لیا ماننے والے لوگوں نے، لما اختلفوا فیہ من الحق باذنہ، اس کے لیے جو انہوں نے اس میں اختلاف کیا تھا خاص سچائی سے، اس کے ضابطے کو نہیں سمجھے، اس خاص سچائی سے جو انہوں نے اختلاف کیا تھا، تو جو ماننے والے لوگ انہوں نے اللہ سے ہدایت لے لیا، اب انہیں پتہ لگ گیا کہ اقیم الصلاۃ کیا چیز ہے، بینات آ گئی، تو اس کو پھر اللہ کیا کہتے ہیں کہ واللہ یہدی من یشاء الی صراط مستقیم، اور اللہ سے یہ ہدایت ہے جو یہ چاہے استقامت والے راستے کی طرف۔ تو صراط مستقیم کیا ہے وہ اللہ نے بتا رکھا ہے، جو چاہے وہ اللہ سے ہدایت لے لے، اللہ کی ہدایت اس کی کتاب میں موجود ہے، اس کتاب میں آپ اپنے ضد کی وجہ سے اختلاف نہ کریں، اس کتاب میں یہ حکم کو واضح کر دیا کہ کیسے ہے، کیا کچھ ہے، کس طرح سے کرنا ہے، کیا کچھ کرنا ہے۔ تو یہ پہلی آیت تھی۔ اب آئیے ایک دوسری جگہ سے اس کو مزید وضاحت کر دیں کہ صراط مستقیم کیا ہے۔ اللہ نے بہت واضح انداز میں بتایا ہے، اس کے لیے اب آپ آ جائیے سورہ آل عمران اور اس کی آیت نمبر 101، یعنی 3 کی 101۔ اور تم کیسے کفر کرتے ہو جبکہ تم پر اللہ کی آیتیں پڑھی جاتی ہیں اور تمہارے درمیان اس کا رسول موجود ہے، اور جو کوئی مضبوطی سے پکڑے گا اللہ کی رسی کو تو اسے سیدھے راستے کی طرف ہدایت دی گئی۔ اب دیکھیے اس روایتی ترجمے میں انہوں نے جو کر رکھا ہے کہ تم پر اللہ کی آیتیں پڑھی جاتی ہیں، تمہارے درمیان اس کا رسول موجود ہے۔ تو آج ہمارے درمیان کون رسول ہے؟ سوچنے کی بات ہے۔ پھر کہ جو مضبوط پکڑ لے گا اللہ کی، اب بریکٹ میں انہوں نے رسی کر دی، جو اللہ کو مضبوط پکڑ لے تو اسے سیدھے راستے کی طرف ہدایت دی گئی۔ اس آیت کو سمجھیں کہ اب بات کیا ہو رہی ہے۔ میں پھر تنقیدی نگاہ ڈال کر اس پر بحث نہیں کروں گا کہ زیادہ وقت ضائع ہوگا۔ وَكَيْفَ تَكْفُرُونَ، اور کیسے تم انکار کرتے ہو، وَأَنْتُمْ تُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ آیَاتُ اللَّهِ، اور یہ کہ تم پر سمجھ کر پڑھی جاتی ہے اللہ کی آیتیں، وفیکم رسول ہو، اور تم میں اس کا پیغام دینے والا موجود ہے۔ تو آج اگر کوئی اللہ کے پیغام کو اس کی آیتیں پڑھ کر واضح کر رہا ہے تو اس پیغام کے ذریعے جو اللہ کی کتاب کی صورت میں موجود ہے، کوئی بھی اسے جو پڑھ کر سمجھائے گا
وہ پیغام دینے والا کہلائے گا۔ اس لیے آگے اللہ کہہ رہے کہ وَمَن یَعْتَصِم بِاللَّہِ، اور جو مضبوط پکڑ لے اللہ کو۔ اللہ کو مضبوط کیسے پکڑے گا؟ کہ اللہ کے احکامات کو اللہ کی کتاب کے ذریعے، یعنی اس کی آیتوں کے ذریعے سمجھے گا، اس سے باہر نہیں جائے گا، تو پھر اللہ کرے گا فقط ہدی الی صراط مستقیم، بس یقینی ہدایت ہے استقامت والے راستے کی۔ تو استقامت والے راستے کی طرف یہ ہدایت کب ہے؟ جب آپ اللہ کو مضبوط پکڑ رہے ہیں، یعنی اللہ کی کتاب سے حکم لے رہے ہیں اور اس کے احکامات کو اس کی آیتوں کے ذریعے واضح کیا گیا، اور یہ اللہ کی آیتیں تم پر سمجھ کر پڑھی جا رہی ہیں، تم میں کوئی ایک پیغام دینے والا موجود ہے اس آیتوں کو سمجھ کر بتا رہا، پڑھ رہا، بتا رہا ہے کہ دیکھو حکم کیا ہے۔ اب آ جائیے تیسری جگہ تاکہ بات مزید کھل جائے کہ اللہ کس کو صراط مستقیم کہہ رہا ہے اور کہاں سے بات سمجھ میں آ رہی ہے۔ تو اس کے لیے آئیے سورہ الانعام اور اس کی آیت نمبر 39 یعنی 6 کی 39۔ اور جن لوگوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا وہ بہرے اور گونگے ہیں، اندھیروں میں ہیں، جس کو اللہ چاہے گمراہ کر دے اور جس کو چاہے سیدھے راستے پر چلا دے۔ اب اس روایتی ترجمے سے پھر ایک دفعہ دیکھیے کہ ایک تو خود ہی بتا رہے کہ جو اللہ کی آیتوں کو جھٹلا رہے بہرے گونگے اندھیروں میں، اس کے بعد پھر کہہ رہے کہ اللہ جس کو چاہے گمراہ کر دے اور جس کو چاہے سیدھے راستے پر چلا دے۔ تو سارا الزام پھر اللہ پر ڈال دیا۔ اگر لوگ گمراہ ہیں یا لوگ سیدھے راستے پر ہیں تو اس میں لوگوں کا کوئی کمال نہیں ہے، یہ تو اللہ نے چاہا تو ہدایت دے دی، اللہ نے چاہا تو گمراہ کر دیا۔ پھر اللہ نے حساب کتاب کیوں رکھا ہے؟ ڈرامے بازی کی کیا ضرورت ہے؟ نعوذ باللہ، آپ نے اللہ کو پروڈیوسر بنا دیا، کہانی نویس بنا دی، اس نے جو کہانی لکھ دی اس کے مطابق کام کر رہا تھا۔ یہاں تو سب کو شاباشی دینی چاہیے کہ اپنے کردار کو اچھا نبھایا، بجائے اس کے کہ جنت جہنم بنا کر جہنم کیوں بنا رہے جب اس نے اپنا کردار اللہ کے دیے گئے کے مطابق نبھایا۔ قصور تو اللہ کا ہے۔ دیکھیے یہاں بات کیا ہو رہی ہے، والذین کذبوا بآیاتنا، اور وہ لوگ جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا، سم بہرے ہیں، و بکمن اور گونگے ہیں، فی الظلمات یعنی خاص اندھیروں میں۔ تو جو اللہ کی آیتوں کو جھٹلاتے ہیں دراصل وہ گونگے بہرے ہیں اور خاص اندھیروں میں۔ آپ آج بھی قرآن کھولیں کہ دیکھیے بھائی، آؤ دیکھو اقیم الصلاۃ اللہ کیا کہہ رہا ہو، اللہ کی آیتوں سے دیکھ لو، تو وہ فوراً بہرے گونگے بن جائیں گے، نہیں جی ہمیں تو نہیں آتا، ہمارے علماء بتائیں گے، ہمیں سمجھ میں نہیں آتا، ہمیں تو عربی زبان ہی نہیں آتی ہے۔ بہرے بھی بن جاتے ہیں، گونگے بھی بن جاتے ہیں، اور کیونکہ وہ اندھیروں میں، ظلمات میں، وہ روشنی میں آنے نہیں چاہتے۔ اللہ کی کتاب کھولیں، اس کی آیتوں کو سمجھے، وہ روشنی میں آ جائیں گے۔ پھر اللہ اس کو مزید وضاحت کر دے کہ من یشاء اللہ یضللہ، جو اللہ سے یہ چاہتا ہے وہ اس سے بھٹکا ہوا ہے۔ ومن یشاء یجعلہ علی صراط مستقیم، اور جو یہ چاہے وہ بنا لے استقامت والے راستے کی طرف۔ تو جو اللہ سے ہدایت چاہتا ہے وہ اللہ کی کتاب کو کھول کر پڑھتا ہے، اس کی آیتوں کو سمجھتا ہے، اس کے احکامات کو سمجھتا ہے، اس پر عمل کرتا ہے، تو وہ صراط مستقیم کی طرف اپنا راستہ بنا لیتا ہے۔ اور جو خود ہی اللہ سے گمراہ رہنا چاہے، بھٹکا رہنا چاہے، وہ اللہ کی کتاب کو کھولتا ہی نہیں ہے، کہتا ہے کہ نہیں جی ہم تو بخاری سے سمجھیں گے، ہم اصول کافی سے سمجھیں گے، ہمیں قرآن کھولنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ تو یہ ہے دراصل ایسے لوگ جو اللہ کی آیتوں کو جھٹلاتے ہیں، یہ بہرے بھی ہیں، گونگے بھی ہیں، اور خاص اندھیروں میں بھی ہیں۔ یہ چاہتے ہی نہیں کہ اللہ سے ہدایت لیں، یہ خود صراط مستقیم سے بھٹکے ہوئے ہیں، جبکہ یہ چاہیں تو صراط مستقیم کی طرف اپنا راستہ بنا سکتے ہیں۔ تو گو کہ کافی وضاحت ہو گئی ہے، لیکن تکمیل حجت کے لیے ایک دو جگہ سے آپ کو اور مزید واضح کر دیتے ہیں۔ تب آئیے آپ سورہ نور اور اس کی آیت نمبر دیکھ لیں 46 24 کی 46۔ تحقیق ہم نے واضح آیتیں نازل کی اور اللہ جسے چاہتا ہے سیدھے راستے کی طرف ہدایت دیتا ہے۔ یہ مروجہ روایتی ترجمہ۔ تحقیق اللہ نے واضح آیتیں تو نازل کر دی، اس کے بعد پھر انہوں نے اللہ پر الزام ڈال دیا کہ اللہ چاہتا تو سیدھے راستے کی طرف ہدایت دے دیتا۔ اب اللہ ہی نہیں چاہتا ہدایت، اس کو کہاں سے ملے گی؟ آئیے دیکھیں یہاں بات کیا ہو رہی ہے۔ لقد یقیناً انزلنا، ہم نے نازل کیا، ہم سامنے لے آئے، آیات مبینات، آیاتیں جو واضح ہیں، بیان کی ہوئی، جس میں بیان موجود ہے، بیان جمع ہے، وضاحت جمع ہے۔ واللہ یہدی من یشاء، اور اللہ سے یہ ہدایت ہے جو یہ چاہے، الی صراط مستقیم، استقامت والے راستے کی طرف۔ تو یقیناً اللہ نے بیان کی ہوئی واضح آیتیں نازل کر دی ہیں، سامنے لے آئیں، اس میں آیتوں میں وضاحت موجود ہے۔ تو اب جو اللہ سے ہدایت چاہتا ہے صراط مستقیم کی طرف، وہ کتاب کھول لے، اس کی آیتوں سے بات سمجھ لے، ہدایت لے لے۔ ایک اور آیت اس میں مزید وضاحت ہو جائے گی کہ یہ سب کچھ ہے کیا۔ اس کے لیے آپ سورہ الزخرف اور اس کی آیت نمبر 43 دیکھ لیں، یعنی 43 کی 43۔
بس آپ وہ مضبوطی سے تھام لیں جو آپ کی طرف وحی کیا گیا ہے، بے شک آپ سیدھے راستے پر ہیں۔ اب ان کے روایتی ترجمے میں یہاں بات بڑی واضح ہے کہ جو کچھ اللہ نے وحی کیا ہے اس کو ہی مضبوطی سے پکڑنا ہے، اور وہی سیدھا راستہ ہے۔ تو دیکھیے یہاں بات کیا ہے، بہت واضح ہے، فَاسْتَمْسِكْ، بس تم مضبوط پکڑ لو، بالذی، اس کو جو کہ اوحی الیک، حکم کیا گیا ہے تمہاری طرف، اور جو حکم کیا گیا ہے وہ اللہ نے اپنی کتاب میں حکم کیا ہے، اس کو اللہ قرآن کہتا ہے۔ تو جب آپ، جو اللہ نے تمہاری طرف حکم کیا ہے، جب آپ اس کو پکڑ لیں گے مضبوطی سے، تو ہوگا کیا کہ انک علی صراط مستقیم، بے شک تم استقامت والے راستے پر ہو، بے شک تم صراط مستقیم پر ہو، ڈٹ جانے والے راستے کی طرف ہو۔ تو یاد رکھیے، صراط مستقیم کتاب سے باہر نہیں ہے، اللہ کے احکامات جو اس کی آیتوں میں دیے گئے ہیں اسی کو اللہ نے صراط مستقیم کہا ہے، اس کے اوپر آپ کو عمل کرنا ہے، اس کے اوپر ڈٹ جانا ہے، اس کی دی گئی ہدایت کے مطابق اپنی زندگی کو، اپنے زندگی کے عمل کو اس کی ہدایت کے مطابق اس کے تابع کر لیں تو آپ کامیاب ہیں۔ اگر آپ اس سے منہ موڑتے ہیں، اس سے روگردانی کرتے ہیں، اللہ کی آیتوں کو نہیں مانتے، اللہ کی کتاب کو مضبوط نہیں پکڑتے ہیں، اس کے ساتھ کچھ ملاوٹ کرتے ہیں، تو آپ استقامت والے راستے سے دور رہیں گے، اور آپ کو وہ نتیجہ کبھی حاصل نہیں ہوگا جو اللہ نے ماننے والوں کو بتایا ہے۔ تو میرے خیال میں بات مکمل واضح ہو گئی ہوگی، کہیں ایسا کوئی ابہام نہیں رہا ہے کہ صراط مستقیم کہاں ہے، وہ اسی کتاب میں موجود ہے، کتاب کو کھول کر پڑھیں، اس میں آیتیں بیان کی ہوئی ہیں، وضاحت ہے، اس میں ہی مبشرین ہے یعنی آگاہی بھی موجود ہے، منذرین بھی ہے، اس میں جو پیش کیا جانا ہے وہ بھی موجود ہے۔ اس لیے اللہ نے کہ فَاسْتَمْسِكْ، بس اس کو ہی مضبوط پکڑ لو۔ تو اللہ نے اپنی آیتوں کے ذریعے اس کتاب میں حکم نازل کر دیا ہے، اس کو سمجھیں، اس وضاحت کو دیکھیں، اور پھر اللہ سے ہدایت لے لیں۔ اگر آپ اللہ کے پابند رہنا چاہتے ہیں تو اللہ کی آیتوں سے ہدایت لیں گے، اگر آپ اللہ سے گمراہ رہنا چاہتے ہیں، بھٹکنا چاہتے ہیں، تو آپ اللہ کی کتاب کے ساتھ غیر اللہ کی کتاب کی ملاوٹ کر لیں، نہیں اللہ کے کلام میں غیر اللہ کے کلام کی ملاوٹ کر لیں، آپ ہمیشہ گمراہی میں رہیں گے، ہمیشہ بھٹکے ہوئے رہیں گے۔ پھر بھی اگر کوئی تشنگی رہ گئی ہو ان آیتوں کے حوالے سے تو بعد میں سوال کر سکتے ہیں۔ السلام علیکم۔